کا سب سے بڑا لیڈر ہو، اس طرح طبی سہولیات سے محروم رکھا جائے، اس کے جو خاندان والے ہیں ان کو محروم رکھا جائے معلومات سے، ان کے ذاتی معالجین کو جو 30 40 50 سال سے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو موقع نہ دیا جائے اپنی رائے دینے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کا معائنہ کرنے کا۔ تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، ہم اس روش کی نفی کرتے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم، ہم سب اس حوالے سے انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں۔ خان صاحب کی صحت، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی مصدقہ خبر ہمیں نہیں مل پا رہی، لہٰذا یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری پارلیمانی پارٹی، ہمارے صوبائی صدور، صوبائی تنظیمیں ہر سطح پہ اس حوالے سے احتجاج کریں گی اور آپ کو یہ احتجاج بہت جلد نظر آئے گا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو ہم بالکل مان لیں، نارملائز کر دیں۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2025 سے زیر التوا ہے، اس پہ سنوائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، 3 ممبر بینچ نے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے، منگل والے دن، جمعرات والے دن۔ اس حکم پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اپنی مرضی سے جب انہوں نے ملاقات کرائی تو کرائی، کس کی کرائی، کس کی نہیں کرائی، کوئی نظام نہیں۔ اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر سے خان صاحب کی کسی بہن کی خان صاحب سے ملاقات نہیں۔ 2 دسمبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اس سے پہلے 4 نومبر کو عصبہ بی بی کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم وکلاء کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی۔ صرف 3 دفعہ کورٹ کے حکم کے تحت سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ فروری میں، اور ایک دفعہ اپریل میں۔ یہ کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات کا دن ہے، جمعرات والے دن، وہاں 2024 سے ملاقاتیں بند ہیں، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے خلاف ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ اپنے فیصلوں پر عمل کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ اکتوبر 2025 سے سپریم کورٹ میں ہماری درخواست، توہین عدالت کی درخواستوں کے خلاف جو اپیل ہے، ان کے اخراج کے خلاف جو اپیل ہے، وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو آج میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہماری درخواست سنی جائے، ہماری اپیل سنی جائے، اور اگر یہ پورا نظام قاصر ہے جبر کے سامنے تو مان لے پھر سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ قاصر ہے، اپنا فیصلہ سپریم کورٹ خود کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی عمارت ہو، ایک چیف جسٹس ہو، اور توہین عدالت کے حوالے سے عدالت بالکل دم خود ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ تو ہم پکارتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں، اور کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ میں جو اپیل لگی ہے اس کے ساتھ جو سزا معطلی کی درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بشرا بی بی کی بھی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویشناک خبریں ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھی آنکھ کو ایک مہلک قسم کا عرضہ لاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمیں نہیں مل رہی۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ہماری مانگ ہے کہ ان کو بھی ان کی مرضی کے معالجین سے علاج کا موقع دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ کل بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ کی جانب سے درخواست ایک دائر کی گئی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے کل صبح۔ ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس تناظر میں اب ہم معیشت کی جانب بڑھتی ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جبر ہوگا جب اس ملک میں جب ڈنڈا چلے گا، عدالتوں کو خاموش کرا دیا جائے گا تو یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ چھلانگیں مارنا شروع ہو جائے گی۔ اب 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اس جھوٹ کے نظام کو، جو ایک سازش کے تحت عوام کی حکومت، عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گرائی گئی۔ اس کے بعد ایک ڈھونگ رچایا گیا، 8 فروری 2024 کے الیکشن کو چرایا گیا اور ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی، ایک ایسی پارلیمان قائم کی گئی جس کے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے قانون سازی کا، آئین میں تبدیلی کا۔ اس کے ذریعے آئین اور قانون کو پامال کیا گیا۔ جو آج صورتحال عدالتوں کی ہے وہ صرف اور صرف 26ویں اور 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہماری زراعت کیا ہے، ہماری صنعت کیا ہے؟ زبیر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا بلوچ صاحب بھی ہیں، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔
غربت کی کیا صورتحال ہے، بلوچ عوام کس قسم پرسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، زراعت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ تو ایک مفصل تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ فرض ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور ان میں پیٹ کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ اولین ہے، ان مسائل کے حوالے سے بات کرنا، ان مسائل کے حوالے سے اس حکومت کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے، اور یہ فرض ہم نبھاتے رہیں گے۔ اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان اکبر راجہ صاحب نے ایک آپ کے ساتھ تفصیلی اور خاص کر جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یعنی وہ ایک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ایک بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اور بیسک ایک شہری، ایک پاکستانی شہری کی ان کی حقوق ہے، رائٹس ہے، رولز ہے، اس میں بالکل کلیئر ہے کہ اس کو اپنی رولز کے مطابق، قانون کے مطابق اس کا جو علاج ہونا چاہیے یا جیل مینول کے مطابق اس کو جو فیسلٹی ملنی چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو عملاً یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ووٹ کا تقدس کمال ہو جاتا ہے۔ یعنی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ جب آپ سے ووٹ کا حق چھینا جاتا ہے، جب آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی لیڈرشپ منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں، جب آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نمائندے چنیں، تو پھر کیا قانون سازی ہوگی؟ پھر وہی قانون سازی ہوگی جو مقتدرہ جس طرح چاہتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کا نظام ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا، کیا بینیفٹس ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بتائیں، بلکہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ نے، جو اس کو پارلیمنٹ کہنا بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کہیں، کہ اس میں آج تک کوئی ایسا قانون ہو جو عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ان کو پتا ہے، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو عوام نے منتخب نہیں کیا۔ 80 ہزار، 1 لاکھ 50 ہزار ووٹ سے ہارے ہوئے لوگ، پھر کیا وہ عوام کی کوئی پرواہ کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے پاکستان میں وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو اور جو عوام کی بات کرے، عوام کی حقوق کی تحفظ کرے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ابھی اکانومی کے اوپر تو ہمارے جو اکانومی سے متعلق زبیر عمر صاحب، تیمور صاحب اور ثنا بلوچ صاحب بات کریں گے، لیکن میں سمپل ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ختم ہوئی، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے بہت بڑا چیمپئن ہے، وہ بہت جو ہے نا پتہ نہیں تیز رفتار ہے کہ کیا رفتار ہے، وہ جو ہے نا بہت بڑا اس کا سپیڈ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی 22 میں، اس وقت ہماری اکانومی کی پوزیشن کیا تھی اور اب کیا ہے، اس کا پورا تقابلی جائزہ لے لیں۔ اور اس وقت جو عام آدمی ہے، فارمر کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی پنجاب کے جو فارمر ہے، کسان ہیں، گندم کو جس طرح آپ ایک کو پتہ ہے کہ گندم کے کسان جس طرح رل گئے ہیں، جس طرح اس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کی فصل کی توہین کی گئی ہے، جس طرح بیچارے وہ جو ہے نا اپنی بوریاں جہاں سوال اور محنت سے جو ہے نا اس کی فروخت کرنا چاہ رہے تھے، اس طرح کینو کے کسان کو دیکھے، آپ جو ہے نا گنے کے کسان کو دیکھے، آپ پٹسن کے کسان کو دیکھے، سارے کسان رل رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ بھائی آئے سروے کریں نا، پوری پنجاب میں سروے کریں، چلے کہ آپ سروے کریں کہ اس وقت کسان کی حالت کیا ہے، مزدور کی حالت کیا ہے، ایون جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ اور اتنی بڑی دعوت دنیا میں کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی خاطر اس ساری جو انہوں نے کیا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان کی خاطر، لیکن اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملا؟ ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی ایسا روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے۔ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ میں شہباز شریف صاحب اور جو اس کے فائنانس منسٹر ہیں اس سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ایک غریب کسان، ایک غریب مزدور اور ایک عام نوکر پیشہ اس کی گھر کی بجٹ جو ہے نا بنا کے دے دیں کہ بجلی کی مہنگی
بلیں کیسے ادا کرے, گیس کی بلیں کیسے ادا کرے, آٹا کیسے خریدے, یا جو بھی چیزیں ہیں. اس لیے ضرورت اس وقت, اور پھر جو کل جو واقعہ ہوا ہے, یعنی مجھے یہ بتایا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا کہ آپ جب ججز کو ٹرانسفر کریں گے, دنیا کی تاریخ میں کوئی سے مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہ جب وہ اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو سزا دیتے ہیں تو جب جج اپنے لیے انصاف نہیں مان سکتا, اپنے لیے انصاف نہیں کر سکتا, تو وہ قوم کو کیا انصاف دے گا؟ دنیا میں کیا اس کی تصویر پاکستان کی بنی؟ اس لیے پاکستان عملاً ایک بنانا ریپبلک ہے. اس میں اس وقت نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی آئین ہے, نہ پارلیمنٹ کی سے. اس وقت ہمیں جو اس وقت جدوجہد کا ہمارے لیے واحد راستہ ہے. عمران خان جو جیل میں ہے, ہماری جو جدوجہد ہے وہ عمران خان کے لیے, عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہونی چاہیے, آزاد عدلیہ ہونا چاہیے, اور سول سپرمیسی ہونی چاہیے. میں آخر میں دو باتیں اپنی صوبے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں جس صوبے سے تعلق رکھ رہا ہوں وہاں CNG بند کی گئی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو گیس کا ہمارے اپنی صوبے کی پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے صوبے کے لیے کافی, لیکن زبردستی CNG جو عام رکشہ اور جو چھوٹے ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, CNG کی بندش سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. غریب جو ڈرائیور ہے, جو مزدور ہے, وہ پوری طرح متاثر رہے. میں اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وفاقی حکومت کو ایک خاص ٹائم دے دے, ڈیڈ لائن دے دے. اگر وہ اس ڈیڈ لائن پہ عمل نہیں کرتا تو چیف منسٹر خود آرڈر کرے, کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے صوبے کی اپنی پیداوار ہے, ہماری صوبے کی جو ہے نا اپنے پیداوار ہے, اور اس پہ جو ہے نا CNG اپنی بند کی ہے, اس کی وجہ سے جتنی مہنگی کرائے ہو رہے ہیں, جتنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس طرح اس تکلیف مزید برداشت نہیں کی جا سکتی. ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا سارا دارمدار افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے, ہمارا سارا کاروبار اس کے پاس ہے, اس کے ساتھ ہے. آپ نے وہ بند کیا ہے, ہماری انڈسٹری بالکل اس وقت بند ہو رہی ہے, ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. NFC میں جو ہمارا شیئر ہے وہ سارے اسٹیٹسٹک جو ہے نا تیمور صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. NFC میں ہمارے شیئر جو ہمارا پرسنٹیج ہے جو کہ 14% سے 19% بن گیا, وہ آپ شیئر نہیں دے رہے, اور وہ شیئر چھوڑو جو آلریڈی ایگریڈ ہے اس کی بھی پیمنٹ نہیں ہو رہی. ساتھ ساتھ جو ہمارا نیٹ ایڈڈ پروفٹ ہے, اس لیے کہ اس صوبے کی عوام کو سزا دی جائے کہ انہوں نے کیوں یہ حکومت بنائی ہے. یہ حکومت ہے, یہ نظام, یہ بغض اور حسد اور بدنیتی پہ نہیں چلتی, یہاں انصاف پہ چلتی ہے. اس لیے میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے, ہمیں کوئی یہ اگر کوئی بات کرے, لیکن میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں ہماری سیاسی جدوجہد ہے, ہماری پرامن جدوجہد ہے. ہم جدوجہد کریں گے, کوئی بلیٹنٹ نہیں ہے, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, اور پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس سیاسی اور پرامن جدوجہد, کیونکہ پیسفل سٹرگل وہ وائلنٹ سٹرگل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. آپ نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا, آپ نے گاندھی جی کو دیکھا, آپ نے بادشاہ خان کو دیکھا, آپ نے مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھا, آپ نے نیلسن منڈیلا کو دیکھا کہ جب پیسفل سٹرگل ہوتی ہے وہ کامیابی جاتی ہے. عمران خان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے پرامن جدوجہد جاری رکھی. بہت شکریہ جی. زبیر احمد صاحب. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور سلمان راجہ صاحب, حسن کیسر صاحب, دوسرے تیمور جھگڑا صاحب, عبدالزادہ صاحب, سب یہاں موجود ہیں. معیشت کے حوالے سے اس لیے جو جس طرح سے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپریل 2022 میں ہے. تو آج اپریل کا آخری دن ہے اور 4 سال مکمل ہو گئے, اور 4 سال بہت ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے حوالے سے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے, جو وعدے جو وہ کہہ کے آئی تھی اس کو پورا کرے. ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منسٹرز آج بھی آ کے بات کرتے ہیں, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. 70 سال کا غبار تو نہیں ہم ایک ساتھ ٹھیک کر سکتے. پہلی بات تو یہ 4 سال آپ کو ہو چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ کی بہت اتوار آ چکے ہیں. سو علی پرویز صاحب بار بار ایک آج کل کہتے ہیں کہ جی چاہے جو بھی ان سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 70 سال. سو ایک تو یہ ایکسیپٹنس آف فیلئر ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا یہ کہ ایک سارٹ آف وائٹ پیپر بنایا ہے
اور اس میں ہم نے 10 نکات کہ ڈیوسٹیشن کیسے معیشت کے 10 شعبوں میں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 10 مین شعبوں میں معیشت کے حوالے سے کیسے تباہی کی گئی۔ اب جب بھی تجزیہ کرتے ہیں تو 2 طریقے ایک ضرور ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے ادوار کے ساتھ کہ جو آپ سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں تو یا تاریخ میں کہ تناظر میں پرفارمنس کیسی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں کیسی ہے، اور وہ ہم اس میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ حکومت سب سے زیادہ نااہل ہے معیشت کے حوالے سے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کہ بنگلہ دیش کیسے کر رہا ہے، انڈیا کیسے کر رہا ہے، سری لنکا کیسے کر رہا ہے، دوسرے ممالک کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً خطے میں ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور ان کے مسائل ہمارے مسائل تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور ہماری ترقی کی رفتار اس سے آدھے سے بھی کم ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھائی وہاں کیسے ترقی ہو رہی ہے اور یہاں کیسے؟ اگر وہاں مہنگائی بہت کم ہے، آدھی سے بھی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ تو ہم نے یہ 10 نکات جو کیے ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں اگر معیشت کو دیکھنا آپ نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر 1 انڈیکیٹر پر وہ جی ڈی پی ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ 4 سال کا جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایک نکالا ہے۔ یہ بہت سی باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن اس کو دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے اور ایک سمرائز کر کے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے 4 سال آپ کے مکمل ہو گئے اور کتنے برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے۔ سو جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 4 سال جو ہے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے جو حکومت ہی کہہ رہی ہے 3% گروتھ ہوگی اس سال، اس کو لے کے یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ اور ہر حکومت جو آتی ہے اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں۔ اب ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وار آ گئی، وار تو ابھی آئی ہے 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے تو بالکل حالات تھے۔ سو ورسٹ ایور۔ لیکن جو ناکامی کا 2-3 زیادہ جو پریشان کن باتیں ہیں، جو سب سے پریشان کن بات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو جو ہے ورسٹ ان 50 ایئرس، تو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں پچھلے ادوار کو تو چھوڑ دیں، پوری تاریخ میں 1974 کے بعد ورسٹ لوئسٹ ایور انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں، جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا، ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو روزگار کیسے پیدا ہوگا، ٹیکسز زیادہ کیسے آئیں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی، ایک آپ کو ایک ایسا حوصلہ کیسے ملے گا کہ پاکستان میں اگر ترقی کی رفتار ہونی ہے آئندہ چند سالوں میں تو اس کی انویسٹمنٹ آج ہونی چاہیے۔ سو پچھلے 4 سال کا اگر ہم پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو انویسٹمنٹ بالکل ہی بیٹھ گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، سب سے حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پیریڈ نہیں آیا جس میں ملٹی نیشنل جو ہیں، جو باہر کی کمپنیز ہیں، ایک کے بعد دوسری وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں بہت سے نام ہیں، تو وہ بار بار ہر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے کے بعد ایک بڑی میجر ملٹی نیشنل جو 50 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی، جو بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ ابھی جاری ہے، ان کا آپریشنز انڈیا میں بھی جاری ہے، سری لنکا میں بھی جاری ہے اور پاکستان سے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بدحالی اتنی زیادہ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور یہ باوجود اس کے ہے کہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب اپریل 2022 سے لے کے اب تک انہوں نے 100 سے زیادہ دورے کیے ہوں گے، اور ان دوروں میں انہوں نے شروع میں اپنا آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگنے جا رہے ہیں، ہم کشکول لے کے نہیں جا رہے، لیکن 4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشکول ہی پکڑا ہوا ہے۔ اور وہ ایک یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے جو ہم پبلک ڈیٹ کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے جس کا ذکر کیا ہے، 44 ٹریلین روپیز تھا اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، 44 ٹریلین روپیز ٹوٹل قرضے، جس میں باہر کے بھی شامل ہیں اور پاکستان میں بھی شامل ہیں۔ آج کتنے؟ 81 ٹریلین روپے، 81 ٹریلین روپے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب پی ٹی آئی کے تقریباً 4 سال تھے اس میں 19 ٹریلین بڑھے اور اس میں 37 ٹریلین بڑھ چکے ہیں، اور جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو روک
مطلب آپ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کریں یا فائنانس منسٹر کریں وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا مل جائے گا, ورلڈ بینک سے اتنا مل جائے گا, ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہے وہ ہمیں اتنا پیسہ دے دیں گے. وہ سارا سہارا ہے آپ کو معیشت کو آگے لے کے جانے کا. جو لاسٹ میں ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کا ذکر کیا ہے, اب اس میں اگر آپ دیکھیں فارن ایکسچینج ریزروز میں دیکھیں کہ $16 بلین اس وقت ہمارے تقریباً پچھلے مہینے کے اینڈ تک تھے, جس میں اس وقت تک UAE کے بھی تھے $3.5 بلین. اس 16 میں سے $12.5 بلین فرینڈلی کنٹریز کے, جس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم ریزروز اپنے کہتے کیوں ہیں. اگر میں آپ میں سے کوئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے تو میں اس کو کیا اپنے پیسے کہوں گا؟ تو وہ تو $12.5 بلین آپ کے ہیں ہی نہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے UAE نے مانگا تو ایک دم سے ایسی گھبراہٹ شروع ہو گئی, اور اگر سعودی عربیہ نہ بیچ میں آتا اور $3 بلین نہ دینے کے لیے پرومس کرتا تو پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ جاتی. اب آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ $16 بلین میں سے $12.5 بلین اگر دوست ممالک کے نکالیں, آپ کا اگلے مہینے ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ ہے آپ کی اکانومی کی سچویشن. لیکن جو 2-3 اور جو انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے اہم ہیں, ایک تو ایکسپورٹس, مطلب 2022 کے مقابلے میں اگر آج ہم دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں. پھر آپ جب موازنہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کتنی ایکسپورٹس ہیں, انڈیا کی کتنی ایکسپورٹس ہیں, تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں یہاں پھنسی ہوئی, اسٹیگننٹ ہیں تقریباً $30 بلین پر. اور شرمناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹ سہارا بنتی تھی آپ کے فورن آبلیگیشنز کا, اب آپ کی ریمیٹنسز سہارا ہیں. وہ $40 بلین کراس کر رہی ہیں کہ $30 بلین نہیں کراس کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں, تو ریمیٹنسز آپ کو سہارا دے گی. $10 بلین more than your export is coming from your remittances, جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں باہر بیٹھے ہیں, وہ ان کا شکریہ پورے پاکستان کی قوم کو ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے فورن ایکسچینج جو اس وقت تک سہارا ملا ہوا ہے, ہماری فورن اپلیکیشنز کو میٹ کرنے کا, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو سہارا ملا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے ملا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی ایک شعبہ ہے, میں جلدی جا رہا ہوں, ایک شعبہ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے پاکستان کی اور اس حکومت کی نااہلی کو سب سے زیادہ, وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اس وقت اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. بجلی کے بل اگر آپ پچھلے 4 سال میں دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اضافہ اس میں ہوا ہے. آپ کیپیسٹی پیمنٹس دیکھیں, مطلب یہ عجیب ملک ہے کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی, اس لیے بجلی کا بحران تھا. اب بجلی کا بحران شدت پکڑ کے ہے کیونکہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. کبھی ایسا کوئی دنیا میں ملک ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مس مینج کر کے یہاں لا کے پاکستان کے عوام کو کھڑا کر دیا ہے, جہاں وہ ٹریلینز آف روپیز صرف کیپیسٹی پیمنٹ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آئیڈل کیپیسٹی ہے اور اس کی ضرورت نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خود حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ سولرائزیشن ہے دنیا بھر میں پاکستان میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی بجلی کا نظام اتنا خراب ہے, بجلی کی قیمتیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے, انڈیا میں اتنی فاسٹ سولرائزیشن کیوں نہیں ہوئی, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی, سری لنکا میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہر 2 مہینے کے بعد بجلی کا بل بڑھتا ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور یہ کتنے کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں پتا, بیکاز بدحالی پاور سیکٹر کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر مہینے جو ہے اس کی بدحالی پچھلے مہینے سے اس کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی کلیکشن ریکوریز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. مس مینجمنٹ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کی تباہ کن حالت ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر آپ آئیڈل کیپیسٹی میں اس طرح سے پے کرتے رہیں گے اور اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, تو ہم یہاں اس فورم سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک تو آپ کا کرنے کا فرض ہے, لیکن ہمیں امید نہیں ہے آپ سے. لیکن جن کی وجہ سے پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے, جن کی وجہ سے ٹریلینز آف روپیز کا لاسز ہو رہے ہیں اور عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے, اس کی کون ازالہ کرے گا؟ اس پر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس پر کوئی جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ فیصلے کیے تھے, اور وہی لوگ آج بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے 13 اور 18 کے درمیان, جی 13 اور 18 کے درمیان, اور وہی لوگ وہی حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے عوام کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. تو ہمیں کیا پتا وہ جو آج فیصلے کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہو, اور اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا ہے؟ علی پرویز کا یہ صرف آ کے کہہ دینا کہ جی ہم اب ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس چیز کو جو آپ کی پارٹی نے کریٹ کیے تھے.
تو یہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا اس طرح سے ازالہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بڑے آرام سے آ کے کہیں گے جی ہم 70 سال کا غبار اتاریں. نہیں, بالکل آپ کریں, لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. اور ہر مہینہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتا ہے. اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گرمیاں آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جاتی ہے. مطلب یہ کوئی ملک ایسا کوئی دنیا میں سنا ہے کہ جہاں سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم ہو اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہو. پھر ہم آتے ہیں یہ ٹیکسز پر. اگین دا کوشچن از, پورے خطے میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹس آف ٹیکسز کہاں ہیں؟ پاکستان میں. کیوں؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ سری لنکا میں کیوں نہیں ہے؟ نیپال میں کیوں نہیں ہے؟ ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ. مڈل کلاس کو آپ نے مارا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تقریباً سیلریڈ کلاس کا ڈبل سے زیادہ ہوا ہے اس سال ٹیکس کلیکشن, تقریباً 300 بلین سے 600 بلین کے قریب. ڈبل سے زیادہ آپ نے کر دیا سیلریڈ کلاس کا. اور جو ماسز ہیں ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے پیس کے رکھ دیا. اور پھر جو اوپر والا طبقہ اس کو سپر ٹیکسز میں مار دیا, اور ٹیکس ریٹ اتنا ہائی ہے. اور پھر اگر کچھ نہیں بچا, اگر ایف بی آئی پھر بھی فیل ہو گیا, جو کہ فیل ہو گیا ہے, 800 بلین شارٹ فال ہے اگینسٹ دا اوریجنل ٹارگیٹ آف 14.1 ٹریلین. ریوائز ٹارگیٹ سے بھی 610 بلین روپیز شارٹ فال ہے. ہو از ریسپانسبل؟ وہ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آپ بڑے آرام سے عوام کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں. نام لیتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کا, اور ساتھ جوڑ دیتے ہیں پیٹرولیم لیوی. اس کا کیا ریلیشن شپ؟ دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو. پیٹرولیم لیوی بالکل ایک مختلف چیز ہے, اور وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں, وہ آپ اوریجنل ٹارگیٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد, آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف 80 روپیز انکریز آف پیٹرولیم لیوی, اپنے منسٹرز نے آ کے کی 24 گھنٹے بعد آپ کو کہتے ہیں میں فل فور واپس لے رہا ہوں. آپ نے فل فور واپس لیا, ابھی 4 دن پہلے پھر 27 روپے انکریز کر دیا. سو وین ور یو رائٹ, ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو؟ کہ آپ کا وہ والا فیصلہ صحیح تھا جب آپ واپس لے رہے تھے, یا وہ فیصلہ صحیح تھا جب منسٹرز نے آ کے لگایا تھا پیٹرولیم لیوی, یا وہ فیصلہ صحیح ہے جو ابھی آپ دوبارہ اور پھر انڈیکیشن بھی دے دیا علی پرویز صاحب نے کہ اب یہ جمعے کو آ کے اناؤنسمنٹ کریں گے. جمعے کے جمعے اس لیے اناؤنسمنٹ کا کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت تیزی سے چینج ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا ہم 2 ہفتے ویٹ نہیں کر سکتے, تو آپ پیٹرولیم لیوی کے لیے کیوں آتے ہیں ہر ہفتے؟ I mean, is there a sense to this? اور 3 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عوام کے حوالے سے ہیں, میں جلدی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے جتنے لوگ ہیں, حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے حساب سے 29% پاکستان میں اس وقت لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے, حکومت کے اپنے. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ورلڈ بینک کہتا ہے 45%. اگین دا کوشچن, چلے حکومت کی بات مان لیتے ہیں, وائی از اٹ دا موسٹ ہائیسٹ ان دا انٹائر ریجن؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, نیپال کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں. وائی پیپل بلو دا پاورٹی لائن مور کمپیئر ٹو انڈیا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام اینڈ ادرس. دوسرا آپ کا انمپلائمنٹ. اگین انمپلائمنٹ پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 7.1% ہے, اگین دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے. چلے ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں, حکومت کی سے ہی سوال پوچھیں, پاکستان میں انمپلائمنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو بڑا زبردست کر دیا, تو پھر انمپلائمنٹ ہائیسٹ ان دا ریجن کیوں ہے؟ I mean, this is a fundamental question. پالیسی ریٹ پاکستان میں 11.5%, باقی کون سی کنٹری ہے جس میں 11.5%؟ سو دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. انفلیشن آپ دیکھیں پچھلے 4 سال کا اگر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی گئی ہے, اتنی زیادہ کہ جو 2022 میں جو چیزیں اشیاء پوری ملا کے اگر آپ 18,000 روپے میں گزارا کرتے تھے, آج آپ کو 50,000 چاہیے. 60 سے 65% آپ کی پرچیزنگ پاور ایرود ہو چکی ہے بیکاز آف دی انفلیشن. اور وہ انفلیشن کا وہ جو انفلیکٹ کیا تھا پین 2022, 2023, 2024 میں, اس میں اگر مستحکم ہوئی ہے وہ پرائسز, اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نے کوئی بڑے زبردست کارنامے انجام دیے. وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہے, ظاہر ہے ایک آپ قیمت کو اتنے آگے تک لے کے چلے جائیں گے, عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی ڈیمانڈ اگر واپس وہیں آ جائے تو آپ کی پھر پرائسز, اور ابھی بھی جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 13.9% پر پہنچ چکا ہے, وچ از اگین دا ہائیسٹ ان دا لاسٹ 2 years.
اور اسی رفتار سے اگر چلتا رہا تو ظاہر سے لوگوں کی زندگیاں بہت خراب ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. اور یہ obviously لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن یہی موقع ہوتا ہے اس ماحول میں کہ ہم آپ کو ان فیکٹ سے آگاہ کریں جو آپ کو حکومت نہیں سننے دے. اکانومی پہ واپس آتے ہوئے اور اس کو اس صورتحال سے جوڑتے ہوئے جو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے پولیٹیکل کہ اس قسم کی ریپریشن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. اب کل کی ایک نیوز آئٹم دیکھیں جو دنیا کے حالات, اب یہی دیکھ لیں کہ کل جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اوپیک کا جو تیل کا گروپ ہے وہ چھوڑ دیا اور اس کی سگنیفیکنس دیکھ لیں وہ کیا رہا ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے اس کے بعد دنیا کا ہر ملک جو خود مختار رہنا چاہتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز دوبارہ سے دیکھ رہا ہے. اب یورپ میں دیکھ لیں, پورا یورپ جو ہے وہ اپنا امریکہ کے ساتھ رشتہ, اپنی اکانومی, اپنا ڈیفینس دوبارہ دیکھ رہا ہے. آپ چائنا دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ لیں. جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے نا, کسی کو یہاں پہ پسند ہو یا نہ ہو. پاکستان اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس سے زیادہ ضروری چیز ایسے حالات میں ہو سکتی ہے کہ ملک ایک پیج پہ ہو تاکہ ملک جو ہے وہ سارے مشکل فیصلے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کر سکے. تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی معیشت خراب ہوتی ہے اتنے حکومت کے سپوکس پرسن آپ کو جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے معیشت تبدیل کر دی. میں اس کی مثال کل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ہی دوں گا جو انہوں نے کل EU میں وہاں پہ کوئی بزنس لیڈرز کو تقریر دی تھی, میڈیا میں بڑی وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی. 4 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جی پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ کیپٹل مارکیٹس میں انٹر ہو گئے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ لے لیا. کہ میں نے کیپٹل مارکیٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا, یہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ان کا طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ زبیر صاحب نے آپ کو کہہ دیا یہ 4 سال میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ تقریباً ڈبل ہوا ہے. جو پچھلے 75 سال میں جس میں ماں سوا 3 سال کے اسی نظام کی حکومت رہی ہے ون وے اور دی ادر, 40 ارب پہلے انہوں نے ڈالے, اب تقریباً 40 ارب دوبارہ ڈالے. تو یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو فائنانس منسٹر نے کل بتائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان بڑا بزنس فرینڈلی ہے, اپنی انویسٹمنٹ لائیں. یہ بھی جو ہے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پاکستان میں انویسٹمنٹ 13% اور فارن انویسٹمنٹ تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہے, اور فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 30% کم ہے. لیکن جب زبیر صاحب جب وہاں پہ اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائے تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں US ایمبیسی نے پیپسی کے لیے, UK ایمبیسی نے ہیلمور پاور کے لیے, اور اسی EU نے جہاں پہ وہ تقریر دے رہے تھے اور یہ سارے فیکٹس بتا رہے تھے انہوں نے ماسک کمپنی ہے ان کے لیے اورنگزیب صاحب کی حکومت کو ایک خط لکھے کہ بھائی یا ہماری انویسٹمنٹ جو یہاں پہ ہے یا جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کچھ تعاون نہیں کر رہی. بلکہ جس EU کو وہ تقریر دے رہے تھے ان کے یہاں پہ کمرشل ریپرزینٹیٹیو کے لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی کہے تھے یہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ وی کین برنگ اے ہارس ٹو واٹر بٹ دا ہارس ہیز ٹو ڈرنک, کہ ہم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے گھوڑے کو تالاب تک لا سکتے ہیں لیکن پھر گھوڑے نے پینا ہے, اور لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چاہتا کہ گھوڑا جو ہے وہ پانی پیے. دوسری بات. تیسری بات انہوں نے ریفارم کی بات کی. یار کیا ریفارم؟ مجھے بتائیں کہ کون سا ریفارم ہوا ہے
چلے وہی انہی کو بات کر رہے تھے. IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس خود ہی کھول دیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں کوئی ریفارم نہیں ہوا, پاکستان کی یہ معیشت جو ہے وہ ختم شد ہے, اس میں اور کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. جب آپ پیٹرول کی قیمت بھی IMF کی اجازت کے بغیر نہیں سیٹ کر سکتے تو آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے بات کی کہ GSP پلس پہ, GSP پلس بڑا ضروری ہے, پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, ہم بھی مانتے ہیں بڑا ضروری ہے, اور کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ کہتے ہوئے اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ اگر GSP پلس اتنا ضروری ہے تو جن چیزوں سے وہ جڑا ہوا ہے, ہیومن رائٹس, الیکشن, ٹھیک ہے جی, فری اسپیچ, کہ اس پہ حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا حکومت خود جو ہے وہ GSP پلس کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اور آخری بات, اورنگزیب صاحب جو ہے چونکہ وہ اسی EU کے سٹیزن ہوتے تھے, میرے خیال میں نیدرلینڈز کے, ہالینڈ کے, تو ان کو جمہوریت کا بھی پتا ہوگا, الیکشن کا بھی پتا ہوگا, تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے اگر وہ ابھی واپس نہیں آئے کہ وہ EU والوں کو یہ تو کہیں کہ جو ان کی 2024 کی الیکشن کی رپورٹ تھی وہ پبلش کر دیں, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے آپ کے کہنے پہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہا اورنگزیب صاحب کے معیشت کا ٹریک ریکارڈ اور اس کی اصلیت. دوسری بات جی, یہ حکومت کا حال آپ جو ہے وہ اسی لیے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ان کی ایکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایکشنز ہیں کیا, ان کا عوام پہ اثر کیا ہے, اور ایکچولی ان کی پالیسی میکنگ کے پیچھے عقل کیا ہے. آج ایک ہیڈ لائن دیکھی, شاید پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور وزیر کہہ رہے تھے کہ جی آسٹیریٹی یعنی یہ جو کفایت شاہی جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے, اور اس پہ جو ہے وہ سارے ملک کو جو ہے وہ کرنا ہے. گلف اسٹریم جیٹ خریدتے وقت تو یہ آپ کو نہیں آسٹیریٹی یاد آئی, لیکن مزید اس میں ایکشن دیکھ لیں. میں کل دیکھ رہا تھا اسی وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں جمعے کے دن اسکول جو ہے وہ بند کیے. 1.5 لاکھ سرکاری اسکول ہیں پاکستان, باقی کوئی 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول ہیں جس میں 1.5 لاکھ مطلب 1,90,000 جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان کی فیس 2,000 روپے سے کم ہوگی. یہ جو سرکاری اسکول ہیں, میں پچھلے 2 دن میں 5 وزٹ کیے, کسی بھی سرکاری اسکول میں 5 بچے دکھا دیں جو کہ گاڑی میں اسکول آتے ہیں. فیول جو ہے وہ کنزرو کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی دی گئی ہے نا. آپ کہتے ہیں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹریڈ آف کیا کیا کہ آپ نے وہ سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے آپٹکس کے لیے بند کیے. وہ 25 ملین بچوں کو چھوڑے, جو 60 ملین بچے اسکولوں میں ہیں ان کی پڑھائی آپ نے تباہ و برباد کی صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ زوم میں پڑھے. میں وہاں پہ وہ ہیڈ ٹیچر سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ زوم پہ پڑھاتے ہیں, وہ ہنسنے لگے, میں بھی ہنسنے لگا. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے رورل ایریا میں کہاں وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکول جاتے ہیں جو زوم پہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھیں. یہ پالیسی میکنگ ہے. 17 سیٹوں سے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عوام کی نیڈز کی سمجھ یہی ہوتی ہے. تیسری بات جی, یہ انرجی کرائسس کی بات ہوئی, اور جتنا مس مینج یہ انرجی کرائسس ہوا ہے وہ تو ہم سب کو جو ہے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو ہر روز یاد آتا ہے, کیونکہ ہر روز جو ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے ہمارا بل کم کرنے کے لیے, جس کو لوڈ شیڈنگ بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, حکومت اس کو ریلیف کہتی ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اور پھر ہمارے جیسے صوبے میں جہاں سر کیسر صاحب اور میں اور اپن زیادہ بلونگ کرتے 22 گھنٹے. اس کا حل نہیں نکالا. بجلی کے بل دیکھیں تو میں اپنا بل دیکھا تو جو بل تھا اس پہ ٹیکسز, سر چارجز, پھر سر چارجز پہ ٹیکسز, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکسز, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, پھر انکم ٹیکس پہ سر چارج. پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ہے. وہ بل کوئی PhD تو پہلے چاہیے کہ سمجھ آئے کہ وہ بل بنا کیسے ہے, کہ اس میں یونٹ کا ریٹ کیسے. بہرحال میں نے لگایا میرے بل میں 80 روپے فی یونٹ مجھے چارج آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. حال یہ ہے کہ بجلی کے نظام کا فی الحال یہ حال آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا
2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے. آپ نے کوئی 30,000 کیوسیک پانی چھوڑا. آپ یہ بتا دیں کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, یا یہ سارا جو ہے وہ اب عریبین سی میں بہہ جائے گا اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور وہ اب عریبین سی میں بہہ جائے گا اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں, انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو LNG ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے, اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے, میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی عاجزانہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی, ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا. آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہے, یہ LNG کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے. آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کی افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد, کراچی, لاہور سے باہر رہتا ہے, آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا کہ آپ کلیکٹو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے, میں بل دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے, اتنے لوگ نہیں دے رہے, تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد, کراچی, لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں, اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں, اس کا کوئی پلان بنائیں, صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں, لاسز کم کریں, صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے. اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا, فیڈر آف کریں, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا, اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ. میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں, سروس ڈیلیوری کا بیڑا غرق کیسے ہوگا. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ, پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے, 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیونکہ پنجاب کے اسپتالوں میں سرنج ری یوز ہو رہی ہے. کہ اس کی وفاقی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے, کہ اس کی مریم نواز شریف کی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ اگر پنجاب صحت کارڈ بند نہ کرتا تو انہی سرکاری اسپتالوں کو 6 ارب روپے زیادہ جاتے, ایک سرنج ری یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑی. اور انہوں نے یہ جواب بھی نہیں دیا کہ 11 ارب روپے جس سے ایک گلف سٹریم جیٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک ہی حکومت ہے, سب نیشنل حکومت, جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک ایسے جہاز ہے. امریکہ میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, کینیڈا کے ایک اونٹاریو کے ایک چیف منسٹر نے لیا تھا, 2 دن میں واپس کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 11 ارب روپے میں کتنے سنگل یوز سرنج ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, 50 کروڑ سے 1 ارب, 10-15 روپے کا ایک سرنج آتا ہے, 30 روپے کا آتا ہے.
آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاز لیتے ہیں کہ ہم جی اتنے مالدار ہیں، دنیا کی کوئی اور حکومت نہیں، دنیا کی کسی اور حکومت نے یہ نہیں لیا ایٹ دا سب نیشنل لیول. 50 کروڑ سے 1 ارب سرنج آپ اس پہ جو ہے وہ سنگل یوز کے لے سکتے ہیں. یہ ہے اس حکومت کی پرائیورٹی اور یہ ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ. آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب نے کہا اور میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کو بھی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، وفاق ہے. آپ اگر جو پاکستان کو حکمرانی پاکستان پہ کرتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں میں تھرو آؤٹ، آپ اگر صرف یہ وفاق کا مطلب سمجھتے تو جو تقریر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کی وہ نہ کرنی پڑتی. آپ بلوچستان کی آبادی دیکھ لیں، آپ ان کے سوئی گیس کے وسائل دیکھتے، آج بلوچستان پاکستان کا دبئی ہوتا یا ابو دھابی ہوتا یا عمان ہوتا، ترقی پورے پاکستان میں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، اور جب ہم خیبر پختونخوا کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ وہ سچویشن نہیں چاہتے جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں آج ہے. سیٹیں سر ہماری بھی بکی ہیں، صرف بلوچستان میں نہیں بکی. مجھے پی ایم ایل این میں ہی میرے رشتہ داروں نے کہا ہے، اب ان کی بات ہے کہ میری سیٹ 10 کروڑ پہ بکی ہے، عرب کی تو نہیں، لیکن یہ کم از کم ان کی جو ہے وہ بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا آپ کو 45% تیل دیتا ہے، 45% کروڈ آئل پاکستان کا خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے. جو اس کے ٹیکس کا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہ دینے کے بجائے آپ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم پہ لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے بجائے آپ یہ پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں تاکہ سارے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں. خیبر پختونخوا کو آپ کیا دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا 15% گیس دیتا ہے. ہماری ڈومیسٹک یوز بھی ساری کور ہو سکتی ہے، ہماری انڈسٹری بھی ساری کور ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی گیس لیتے ہوئے جو آئین میں میرے خیال میں آرٹیکل 157 یا 158 میں سلمان جو فرسٹ یوز آف گیس کا ہے، جو وہاں پہ لکھا ہے کہ فرسٹ یوز آف گیس کا حق خیبر پختونخوا کا ہے، وہ آئین کو توڑتے ہوئے آپ خیبر پختونخوا کو کیا دیتے ہیں؟ بجلی، تربیلا کی بجلی میرے حساب سے تو 1 یا 2 روپے میں پر یونٹ بنتی تھی. مجھے آج عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ 5 روپے تک شاید ہے، جو بھی ایگزیکٹ فگر ہے. 1973 کا آئین جب بنا تو جو یہ ہائیڈرو پاور کا نظام بنایا گیا تھا، اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے دیں بڑے ڈیمز کے تھرو، آپ کو ہم سارا منافع دیں گے. اس فارمولا کے تحت منافع ہوتا تو خیبر پختونخوا کو ہر سال 1000 ارب سے زیادہ یا منافع ملتا، یا وہاں پہ بجلی سستی ترین ہوتی، اور پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے وہ خیبر پختونخوا ہوتا. ہر انڈسٹری خیبر پختونخوا میں بیسڈ ہوتی، ٹیررزم کا سوال ہی نہ ہوتا. آپ نے ہماری پانی کی بجلی 50 سال لے کے جو ہزاروں ارب کے اے جی این قاضی فارمولا کے ڈیوز ہیں وہ نہ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنگ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مد میں ہمیں 1% ملتا ہے، جو جب آپ شہباز شریف خود این ایف سی میں بیٹھے تھے تو اس این ایف سی کی ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ اگر ہم اس کے 10 گنا زیادہ پیسے بھی دیں خیبر پختونخوا کا نقصان نہیں پورا ہوگا. آپ اس کو ایک احسان کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے منہ پہ وہ ڈالتے ہیں. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جو معاہدہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف نے خود 2016 میں این ایچ پی پہ سائن کیا، اس کے تحت 100 ارب روپے کے اریئرز ہیں تقریباً. قبائلی اضلاع کی آپ نے بات کی، 2017-18 میں آپ ہی کی سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی جس نے کہا کہ 3% این ایف سی کا شیئر ہر سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا. 3% چھوڑے، 2% چھوڑے، 1% چھوڑے، خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے سٹاف کے تنخواہوں دینے کے لیے بھی 60 ارب. شکریہ آپ تمام صحافی حضرات کا. محترم کیسر صاحب، سلمان صاحب، زبیر صاحب اور جگڑا صاحب، میرے خیال تفصیل میں آپ
جو ملکی صورتحال پہ ان پہ بات بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. میں صرف آپ کے سامنے چند ایک گزارشات لے کے آیا ہوں بلوچستان کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے خیر کو آپ کے سامنے انتہائی ابتر ہے. 2024 کے بعد سے تمام ادارے یرغمال بنا دیے گئے ہیں. ملک میں انصاف، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. محترم عمران خان صاحب سمیت ان کی زوجہ محترمہ شاہ محمود قریشی صاحب، علی وزیر صاحب، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر خواتین جو بلوچستان میں یا نوجوان جو اس وقت یا لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں، ان تمام کے حوالے سے تقریباً ہمارے یہاں جو قومی ذرائع ابلاغ ہے یا میڈیا ہے اس پر ایک بلیک آؤٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے، آپ دوستوں کے توسط سے کچھ نہ کچھ بات شاید پاکستان کے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اور یہ جو تمام ذکر زبیر صاحب نے آپ کے سامنے کیا، دیکھیں کسی بھی ملک کی معیشت، کسی بھی ملک میں امن سکون وہ تب ہوتا ہے جب اس ملک کے اندر ایک بڑا اچھی سی آئین ہو، ایک اچھا سا آئینی نظام ہو اور آئین کے تحت صاف اور شفاف طریقے سے ایک منتخب اسمبلی ہو. پھر وہ اپنے آپ کو قابل احتساب سمجھتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے، پرٹیکولرلی میں بلوچستان کے کنٹیکس میں آپ سے ذکر کروں. 2024 کے بعد بلوچستان بحیثیت صوبہ ہی بیچ دیا گیا. اس کی اسمبلی جو بنائی گئی وہ تقریباً اس میں تمام نشستیں جو ہیں رنٹا پارٹی کا کلچر متعارف کروا کے دو پارٹیوں نے اپنے کندھے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے کندھے دیے اور بلوچستان کے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا جہاں کروڑوں روپے میں، اربوں روپے میں صوبہ اسمبلی کی نشستیں بھی کی. پھر وزارت اعلیٰ کی جو نشست ہے وہ رنٹا چیف منسٹر ٹائپ کی چیزیں بلوچستان کے اندر لائی گئی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان سے آپ کو ایک بھی پیار کا، محبت کا، سکون کا، ترقی کا، خوشحالی کا کوئی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا. بلوچستان سے ماں سوائے چیخ و پکار کے، بلوچستان سے ماں سوائے گرفتاریوں کے، لاپتہ افراد کے جو ہے ان کے آو فغا کے، یا بلوچستان سے بم دھماکوں، قتل، غارت گری، لاشیں، اس کے علاوہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے. پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان بحیثیت ریاست کیسے آگے بڑھے گا جب 62% پر مشتمل بلوچستان. آج جب ہم ایران کے ساتھ یہ تنازع کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے مملکت ایران کے حوالے سے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے، میڈیٹر بنے. 25 سال سے بلوچستان کا وفاق کے ساتھ ایک سیاسی تنازع چل رہا ہے. اس سیاسی تنازع کو حل کرنے کی بجائے آپ نے مزید اس کو پراگنڈا کیا. آپ نے سفید ریش لوگوں کو، جس طرح آج محترم عمران خان صاحب کو قید میں کیا ہے، تو نواب اکبر خان بگٹی اور بلوچستان کی سیاسی قیادت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قتل و غارت گری کا سہارا لیا. آپ نے جو ہے لوگوں کو مزید محکوم بنایا، نوآبادیاتی طرز کی جو اسمبلیاں بنائیں. جو انگریز نظام نوآبادیات کا چھوڑ گیا تھا اس سے بھی زیادہ بدصورت نظام آپ بلوچستان کو دے کے گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلوچستان کی اہمیت پاکستان کے اس موجودہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ تو ایک صرف معاشی عدم استحکام کی صورتحال بیان کی جا رہی تھی. ایران کے اندر جو تنازع اس وقت چل رہا ہے، بلوچستان اسٹریٹ آف ہرمز کے دہانے سے شروع ہو کر کراچی تک ہے. بلوچستان ایک خطہ ہے، بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے. اگر جو سنجیدہ سیاسی لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، آبنائے ہرمز کے دہانے پر میناب گاؤں میں جہاں پر پہلی بمباری ہوئی 160 کے قریب بچیاں مری تھیں، بچے، اس سے لے کر یہاں تک اس پورے خطے میں آپ بلوچستان کو اتنا غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. آپ بلوچستان کی رنٹا اسمبلیاں بنا رہی ہیں، رنٹا چیف منسٹر بنا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کرپشن اتنی دڑادڑ ہو رہی ہے، جن لوگوں نے 70-80 کروڑ روپے میں 1 ارب روپے میں صوبہ اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، سینٹ کی نشستیں خریدی ہوں، قومی اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، 10-12 ارب روپے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی خریدی جا رہی ہو. اب ایک نیا اور بھی بولی آنے والا ہے، کوئی نیا اور وزیر اعلیٰ بڑی بولی دے کے آ جائے گا. آپ نے ایک صوبے کو نیلام گر بنا دیا ہے. اس کے معدنیات کے حوالے سے لوگوں کی پالیسیاں جو ہے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی رائے، آئین اور قانون کے احترام کے تحت جو پرٹیکولرلی 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، اس کے تحت آپ آئین کا احترام نہیں کرتے. آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو صرف کچھ مفادات کی خاطر دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. آج ریکو دک کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آپ بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو حل نہ کر پائے، جس کی وجہ سے ریکو دک نے بھی سونے اور چاندی کے اس بڑے ذخیرے منصوبے جس پہ بلین آف ڈالرز کے جو ہیں ہمیں فینسی جو پرومسز کی جا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا پروجیکٹ 2027 تک کیپ کر دیا ہے اور یہ 2030 تک کیپ ہوگا. اسی طرح بلوچستان کے معدنیات، ریئر ایلیمنٹس جو بیگوں میں واشنگٹن میں لوگوں کو دکھائے جا رہے تھے، وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے عوام کو آئینی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور عدالتی طور پر انصاف دیے بغیر وہ بدتر بیگ میں تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، اس خطے کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو میرا مختصراً، باقی دوست بھی بیٹھے ہیں، جگڑا صاحب تفصیلاً آپ کے ساتھ بات کریں گے، بلوچستان کا یہ جو تنازع ہے اس وقت،
اس کو آپ کو اس خطے کے اندر جو موجودہ پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں مزید سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے اندر ریاست کے ساتھ شہریوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ریاست کا احترام، ریاست کی جائزیت، ریاست کے ساتھ لوگوں کا تعلق داری، ریاست پر اعتماد، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پولیٹیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں کولیپس آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کا انہدام ہو چکا ہے. اب ریاست کا انہدام ہے، کوئی ریاستی رٹ نہیں ہے، صرف ماں سوائے سرکار کی بلٹ پروف گاڑیوں کی، اڑتی جہاز میں، یا ان کے جو ہے 6 سے 10 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل سیکٹریٹ اور اسمبلی کے سوا بلوچستان میں رٹ جو ہے وہ نہیں رہی ہے. بلوچستان کے اندر 62% جو ہے وہ آبادی بلوچستان کے نوجوانوں کی ہے. 62% نوجوانوں کو آپ نے یہ جو ابھی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں یہ مقتدرہ اور اسلام آباد کی منظور نظر حکومتیں ہیں. انہوں نے ایک بھی پروڈکٹیو سائڈ پہ پیداواری ذرائع پیدا کرنے کے لیے نہ انرجی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی، نہ صنعت کاری پر توجہ دی، نہ بلوچستان کی جو بلو اکانومی ہے جس کے بڑے شوشے ہونے چاہیے تھے 20 سے 22 بلین ڈالر کا ہے. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے، لیکن آج اس کو آپ نے اتنا زخمی کر دیا ہے کہ وہاں سے خون رسنے کے وہاں سے آپ کو سونا نہیں مل پا رہا. اور یہ ساری غلطیاں، یہ ساری زیادتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وفاق کے اندر جس طرح محترم قیصر صاحب نے کہا کہ اس وقت جب NFC کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان کو بنگلہ دیش ہم سے الگ اسی لیے ہوا تھا. بلوچستان کو آپ رقبے کے اعتبار سے، اس کے اکنامک پوٹینشل کے اعتبار سے، اس کی کوسٹ لائن کے اعتبار سے، اس کے نیچرل ریسورسز کی جو پروڈکشن ہے، بلوچستان نے 50,000 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے سنس 1955. آپ ابھی بدلے میں اس کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پھر رینٹ آؤٹ چیف منسٹر، رینٹ اسمبلی، رینٹ پارٹیوں کے ذریعے سے واپس اسلام آباد رشوت کی صورت میں آ جاتے ہیں پیسے. وہ بلوچستان کے وہاں پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بلوچستان کے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. بار بار اس کو بیرونی سازش کا نام دینا، بار بار یہ کہنا کہ جی یہاں پر بیرونی سازش ہے، کبھی اسرائیل، کبھی UAE، کبھی امریکہ، کبھی افغانستان، کبھی. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ جب جس بک بائی بک، جس قانون کے تحت، آئین کے تحت ہم اس وفاق کا حصہ ہیں، جب آپ اس وفاقی وحدتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، آئین کے تحت درج جو ہے، اب تو اور ادارے بن گئے، 26ویں آئین ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی. اب میڈیا کے توسط سے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے محترم جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 سے میرے خیال آرٹیکل 21 تک ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، وہ جو انشرائنڈ ہیں، گارنٹیڈ ہیں، اس کے تحت عمران خان صاحب کو انصاف دیں، اس کے تحت محترمہ ان کی زوجہ کو انصاف دیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں، علی وزیر صاحب کو دے دیں، ڈاکٹر مارک صاحب کو دے دیں. یہ کوئی بیرونی ایجنٹ اور علاقار نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشن نے ان کی پروٹیکشن کی ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چاہیے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اس وقت صوبوں کے مابین جھگڑا ہے، 10 سال سے نیشنل فائنانس کمیشن نہیں بن رہا، یہ مسئلہ آ کے حل کرے تو تب ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے احترام پیدا ہوگا. ویسے ادارے بنانے سے ابھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جنگ جو ہی ختم ہوگا ہم پاکستان کو اس گھر کو ہم 6، 4، 8، 10، 20 پروونسز میں تقسیم کریں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ قانون پر عمل درآمد، آئین پر عمل درآمد، انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنی جو انصاف کی جو فراہمی ہے اس کی جو ہے وہ یقینی بنائے، تب جا کے پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے. شکریہ. بات کی ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی. آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی، جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں. ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی، فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا، جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے. وہاں سے پھر اس کو بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں. اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا. آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے، اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی سب کرتے ہیں، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے. یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں، وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں.
آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجیے، دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے، وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی، جب جعلی حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں۔ کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے، کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو، جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو، جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا۔ آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں۔ ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے، پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو۔ یہ عمل جاری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کال دو تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیے یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں۔ میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا۔ سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے۔ اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار۔ عمران خان کی 30 سال کی جدوجہد ہمارے سامنے ہے۔ یہ جدوجہد بہت جلد پھل لائے گی، ثمر آنے کو ہے۔ آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے۔ مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں۔ تو آپ خاطر جمع رکھیں۔ سلمان صاحب کام نہیں ہے مبارک۔ دیکھیں، پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا، اس نظام کو لیکن نہیں ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا، اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا۔ یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا، ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں۔ کوئی اور پروسیس نہیں تھا، صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا، پہلے چیف جسٹس کا اور پھر وہ اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے، اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے؟ اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ نیلسن منڈیلا کیوں 27 سال جیل میں رہا؟ کیا اس کی پارٹی بزدل تھی؟ کیا اس کی قوم بزدل تھی؟ کیا اس کے لیڈران جو تھے وہ لائے عمل سے آری تھے؟ جبر کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک دن میں جیت لیں۔ ہم ہرگز 27 سال انتظار نہیں کریں گے، ہم ہرگز 15 سال انتظار نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 1 دن میں یہ مارکا سر کر لینا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوا کرتا۔ طبی دہشت گردی ہر وہ شخص کر رہا ہے، ہر وہ طاقت کر رہی ہے جو ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے رہی۔ یا آپ ان سے پوچھیے، آپ پوچھیے اس حکومت سے کہ تم مجبور محض ہو یا تم محض آلائے جرم ہو؟ کیا تم صرف حکم بجا لاتے ہو یا یہ دہشت گردی تمہاری اپنی ہے؟ پوچھیے ان سے آپ۔ ہمارا مطالبہ یہی تھا
کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو انٹرنل معاملات ہیں، وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صوبائی حکومت کو بااختیار بنایا جائے، اس کو وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امن و امان کے لیے جو عملی اقدامات کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے نا بارڈر پہ ہے، وہاں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی وجہ سے مسائل ہیں، تو وہ وفاق کی تحقیقات ہے۔ بہرحال میں آپ کی نالج کے لیے یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے 20 بلین پولیس کو جو ہے نا وہ ریلیز کروائے، جس میں اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اسلحہ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، جو بھی چاہیے اس کے لیے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی، ہم شاید جو ہے نا یہ سڑکیں وہ نہ بنائیں، ہم شاید وہ نالی اور وہ نہ بنائیں، بلکہ ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جو امن و امان بحالی کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت میں، صوبائی حکومت کی یہاں پہ بات کروں گا کہ جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اپ ٹو جو یہاں آئی بی ہے یا جو دیگر ادارے ہیں، اس کے لیے مزید 1000 اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی بیس بھی اس کی ہے، اور جتنی بات اور کسی کو یہ بتائیں کہ ہم نے 2007 سے 9 تک ایک وکلاء کی تحریک چلائی تھی، میں اس کا حصہ تھا، ہم نکلتے تھے باہر، ہم پہ گولیاں نہیں برسائی گئی تھی، ایک آدھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں، وہ MQM کو شامل کر کے کچھ کیا گیا، لیکن اس وقت اس نظام میں تھوڑی سی ابھی بھی شرم باقی تھی، شرافت باقی تھی۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد جو بریدکے میں ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو اس کی مثال کے لیے انگریز کے دور میں جانا پڑے گا، جلیانوالہ باغ جانا پڑے گا، اس کے بعد انگریز نے بھی گولی نہیں چلائی تھی، لوگ ہفتوں سڑکوں پہ چلتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں چلتے تھے تحریک آزادی کے دوران، اور انگریز ان پہ گولی نہیں چلاتا تھا، ان کے چلنے کے حق کو مانتا تھا۔ اس وقت کوئی آئین نہیں تھا، ایک حکومت تھی، ایک کالونیل حکومت تھی، لیکن اس حکومت کو بھی احساس تھا کہ یہ انسان ہے۔ آج ہمارے سامنے جو حکومت ہے، جو نظام ہے، یہ 78 سال سے کھڑا ایک ظلم کا نظام ہے۔ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور یہ انقلاب آئے گا، اس ملک کی بقا اس میں ہے۔ جو ثناء اللہ بلوچ نے آپ کو باتیں بتائی، جو تیمور صاحب نے کی، یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ اس ملک کو آپ ڈنڈے کے زور پہ SHO کے ذریعے نہیں چلا سکتے، آپ لوگوں کے حقوق نہیں چھین سکتے، ان کو آپ خاموش نہیں کرا سکیں گے۔ اس پورے خطے میں آج ایک لہر اٹھ رہی ہے، اس لہر کو جو نہیں سمجھے گا، جو نہیں محسوس کرے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ شکریہ۔